اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے قوم لوط کے بارے میں۔ قوم لوط پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں آیا، وہ کون سی بدعمالیاں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ آج ہم آپ لوگوں کو اس کے بارے میں ایک مکمل واقعہ سنائیں گے۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، آخرکار عذاب الہی کا وقت آ پہنچا۔ ابتدا شب سے ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت دوسری جانب سے نکل کر سدوم سے رخصت ہو گئے، اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے ہی سے لوٹ کر سدوم واپس آ گئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہہ دالے دبا دیا، اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا، اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ اور وہی ہوا جو گزشتہ قوم کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہو چکا تھا۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ بھیجے ہوئے فرشتے خاندان لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے کہ، بلکہ ہم تمہارے پاس وہ بات لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کیا کرتے تھے، یعنی ہلاکت کے ظہور کی خبر جس کا لوگوں کو یقین نہ تھا۔ ہمارا آنا ایک امر الحق ہے کے لیے ہے، اور ہم اپنے بیان میں سچے ہیں۔ بس چاہے کہ کچھ رات رہیں، اپنے گھروں کے لوگوں کے لے کر نکل جاؤ اور ان کے پیچھے قدم اٹھاؤ، اور اس بات کا خیال رکھو کہ کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرف رخ کیا چلے جائیں۔ عرضیہ کہ ہم نے لوط علیہ السلام پر حقیقت حال واضح کر دی۔ ہلاکت کا ظہور ہونے والا تھا، اور باشندوں کی شہر کی بیچ بنیاد صبح ہوتے اکھڑ جانے والی تھی۔ اور اس اثنا میں ایسا ہوا کہ شہر کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آ پہنچے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، یہ نئے آدمی ہیں، میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں، تم میری فضیحت نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری رسوائی کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے اس بات سے نہیں روکا دیا تھا کہ کسی قوم کا آدمی اس قوم میں نہ آئے، یہاں نہ ٹھہراؤ؟ لوط علیہ السلام نے کہا اگر ایسا ہے تو دیکھو، یہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، یعنی باشندگان شہر کی بیویاں جن کی طرف وہ ملتفت نہیں ہوتے تھے، ان کی طرف ملتفت ہو۔ تب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا تمہاری زندگی کی قسم، یہ لوگ تو اپنی بدمسیتوں میں کھو گئے ہیں، تمہاری باتیں ماننے والے نہیں ہیں۔ عرضیہ کہ سورج نکلتے نکلتے ایک ہولناک آواز نے انہیں آلیا، پس میں ہم نے بس وہ بستی زیر و زبر کر ڈالی، اور پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی ان پر بارش کی۔ بلا شبہ اس واقعہ میں ان لوگوں کے لیے بڑی ہی نشانیاں ہیں جو حقیقت کی پہچان رکھنے والے ہیں۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کے آنے سے خوش نہ ہوئے، اور ان کی موجودگی نے اسے پریشان کر دیا۔ وہ بولا آج کا دن تو بڑی مصیبت کا دن ہے، اور اس کی قوم کے لوگ اجنبیوں کے آنے کی خبر سن کر دوڑتے ہوئے آئے۔ وہ پہلے سے برے کاموں کے عادی ہو رہے تھے۔ لوط علیہ السلام نے ان سے کہا لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی بستی کی عورتیں جنہیں وہ اپنی بیٹیوں کی جگہ سمجھتا تھا اور جنہیں لوگوں نے چھوڑ کر رکھا تھا، یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں، بس ان کی طرف ملتفت ہو، دوسری بات کا قصد نہ کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ ان لوگوں نے کہا تجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تیری بیٹیوں سے ہمیں کوئی
سروکار نہیں ہے، اور تو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش تمہارے مقابلے کی مجھے طاقت ہوتی، یا کوئی اور سروکار ہوتا یا سہارا ہوتا جس کا آسرا پکڑ سکتا میں۔ تب مہمانوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے آئے ہیں، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لوگ کبھی تجھ پر قابو نہ پا سکیں گے۔ تو یوں کر کے جب رات کا ایک حصہ گزر جائے تو اپنے گھر کے آدمیوں کو ساتھ لے کر نکل جا، اور تم میں سے کوئی ادھر ادھر نہ دیکھے، یعنی کسی بات کی فکر نہ کرے، مگر ہاں تیری بیوی ساتھ دینے والی نہیں ہے تیرا، وہ پیچھے رہ جائے گی، اور جو کچھ ان لوگوں پر گزرتا ہے وہ بھی ان پر گزرے گا۔ ان لوگوں کے لیے عذاب کا مقرر وقت صبح کا ہی ہے، اور صبح کے آنے پہ کچھ دیر نہیں۔ پھر جب ہماری ٹھہرائی ہوئی بات کا وقت آ پہنچا تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس بستی کو تمام بلندیاں پستی میں بدل دیں، یعنی بستی کو الٹا دیا اور زمین کو برابر کر دیا، اور اس پر آگ میں پکے ہوئے پتھر لگاتار برسائے۔ تیرے پروردگار کے حضور اس عرض سے نشانی کیے ہوئے تھے۔ یہ بستی ان ظالموں سے یعنی اشرار مکہ سے کچھ دور نہیں ہے، اور یہ اپنی سیر و سراحت میں وہاں سے گزرتے رہتے ہیں، اور اگر چاہیں تو ان سے عبرت پکڑ سکتے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو مگر ایک بڑھیا رہنے والوں میں سے رہ گئی۔ اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ سو کیا، برابر برساؤ ان کو ڈرایا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، پر وہ نہ ڈر سکے۔ البتہ اس بات میں نشانی ہے، اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے جو ماننے والے نہ تھے، اور تیرے رب نے وحی کیا جو زبردست تھا۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آج کا واقعہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ واقعہ سمجھ آ گیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستوں، یہ واقعہ سنانے کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ واقعوں کو سنیں اور ویڈیو کو ٹال دیں، بلکہ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ سچی توبہ کر لیں اور سیدھے راستے میں لگ جائیں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور جو گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ان باتوں پر عمل کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔